بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات۔ آج ہم نے بات کرنی ہے جو یونیورسٹی لائف ہے یہ ہے کیا، اس میں بندہ کیا پاتا ہے کیا کھوتا ہے، اور تعلیم سے آگے کی جو کہانی بندے کی شروع ہوتی ہے ڈگری مکمل ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ دین نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ جوانی کہاں خرچ کی، اور پھر تعلیم کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرو جہاں سے بھی آپ کو ملے۔ ساتھ ہمیں یہ بھی ہے کہ تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔ عابد جو ہے اس کے اوپر حاوی ہے جو علم والا ہے، یعنی کہ جو صوفی بندہ ہوتا ہے، اگر صوفیہ کی صف کو دیکھا جائے تو باعمل جو عالم ہوتا ہے، اور عالم سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو درس نظامی کا ہو یا دین پڑھنے والا ہو، کوئی بھی علم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بھی حلال جو ذریعہ ہے آمدن کا یا اس پیشے کو اختیار کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو وہ دین ہے، وہ سب کچھ علم ہے۔ اور علم کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم ہے وہ بندے کو سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے، اور جو نا علم ہے یعنی کہ جو جہالت ہوتی ہے، جو اچھا علم حاصل نہ کرنا ہوتا ہے، یہ بندے کو گمراہ کر دیتی ہے۔ تو آج ہم نے اس موضوع کو اس لیے لیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ آج دل بھی بوجھل سا ہے، ہماری مجبوریاں بھی ہیں، کچھ چلتا ہے کچھ نہیں چلتا، لیکن کوئی بھی انسان ہے وہ انسان ہے، سب کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر ایک پرندہ بھی بندے کے پاس تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے تو اس کا بڑا افسوس ہوتا ہے، اور انسانوں کو جب نقصان پہنچایا جاتا ہے وہ کسی لحاظ سے بھی ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جب جو ریاست ہے، جو اسٹیٹ ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا فی زمانہ بڑا مشکل رہا ہے۔ اور آج کا جو یہ پروگرام ہے اس کے اندر بھی ہم نے نوجوان نسل کو تربیت دینی ہے کہ خدا را اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اپنے صفوں کی سمت کو درست کرو، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو حاصل کرو۔ جب آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بے مقصد دنیا میں نہیں بھیجا، تو پھر بندے کی جو زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو لوگ جتنے بھی جہاں پہ بھی ہیں انہیں پرسکون رہنا چاہیے، امن سے رہنا چاہیے، اور جس سے جو غلطی ہوئی ہے اس سے حساب لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم حساب نہیں لیتے تو تب جا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں اس موضوع پہ ہو سکتی ہیں جو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ تڑپ تڑپ دنیا سے نہیں جانا چاہیے، بہت ہی دل رنجیدہ ہے، بہت پریشانی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے ملک کو سلامت رکھے۔ جن ماؤں کے بچے زخمی ہوئے ہیں، جن کا نقصان ہوا ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو آج جو ہمارا موضوع آپ کو میں بتا چکا ہوں، پروفیسر ڈاکٹر سویرا شامی صاحب موجود ہیں، آپ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل میڈیا پنجاب یونیورسٹی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں شاہنیلا کرن صاحبہ، آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، اور آرٹیفیشل کے اندر ان کی بڑی مہارت ہے اور بڑے اچھے لیول پہ خوبصورت کام کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں، وہ بچیاں ہیں، وہ مائیں ہیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں کہ جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے گھر سے باہر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور تھا، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر سویرا صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک۔ کیا کہیں گی کہ ایک یونیورسٹی کا جو ماحول ہوتا ہے وہ طلباء کی شخصیت کو کیسے نکھارتا ہے، ان کے رویوں کے اندر کیا تبدیلی لے کے آتا ہے، اور جو کالج کا بچہ جب یونیورسٹی میں آتا ہے تو وہ کس ذہن کا ہوتا ہے اور بہتری کیسے آتی ہے اس کے اندر؟ سب سے پہلے تو بڑا یہ اہم موضوع ہے جس پہ بات عام طور پہ نہیں ہوتی اور ہونی چاہیے۔ کالج تو اب رہا نہیں ویسے، اب آپ ایف ایس سی جب بچے کرتے ہیں اس کے فوراً بعد وہ یونیورسٹی آ جاتے ہیں بیچلرز کرنے کے لیے۔ ہمارا زمانہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہم بیچلرز بھی کالج سے کرتے تھے اور اس کے بعد ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جو ہے وہ اس کا رخ کرتے تھے۔ اب تو سکولز میں اے لیولز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایف ایس سی کرنی ہوتی ہے وہ کچھ عرصہ کالج میں گزار کے یونیورسٹی آ جاتے ہیں۔
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی بچہ یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے. دنیا بھر میں اب یہی ہو رہا ہے, اسی طرح سے بیچلرس کی ڈگری دی جا رہی ہے. تیزی آ گئی, تیزی آ گئی ہے, طریقہ بدل گیا ہے. وقت سے پہلے بچے بڑے ہو رہے ہیں. بچے ہاں بڑے ہو رہے ہیں, یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, کیونکہ بچوں کا ایکسپوجر اتنا ہے, بچوں کو اتنی انفارمیشن مل رہی ہے جو اس کو وہ بہت کم عمری سے لینا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے بہت سی ایسی باتیں جو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھی جب ہم تمہاری عمر کے تھے, لیکن اب ان سب کو معلوم ہے. تو ہاں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہمارے بدل بڑے ہو گئی. کہتے تھے, ہمارے بڑے نہیں کہتے تھے. کہتے تھے, کیوں نہیں کہتے؟ اچھا نہیں, ہمارے کہ بڑے ہمارا یہ تھا, ہم بڑا سادہ زندگی تھی, ہم یہ نہیں ہمیں کھاتے. لگتا ہے ہماری زندگی بہت سادہ تھی, اب کے بچوں کو دیکھ کے صحیح. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یونیورسٹی بیسکلی جگہ ہی ایسی ہے جہاں شخصیت میں نکھار جو ہے وہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو اساتذہ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ گرومنگ کا ہی کرتے ہیں, اور یہی کرنا بھی چاہیے. آپ بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں بچے اپنے اسکول سے, اپنے کالج سے, اپنے گھر سے سیکھ کے یونیورسٹی تک آتے ہیں, اور وہاں پہ ان کو پھر اس جو بھی سبجیکٹ وہ چوز کرتے ہیں اس کا ایک طرح سے ان کو اس کی تربیت دی جاتی ہے, اس کی تعلیم دی جاتی ہے. تو وہ ایک اسپیسیفک سبجیکٹ اورینٹڈ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور ان کو تیار اس پہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح وہ کل کو جب یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گے تو وہ مارکیٹ میں جائیں گے, وہ اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز کریں گے, تو کس طرح وہ وہاں پر اپنے قدم جما سکیں گے, کیا ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں گی. تو بیسکلی مقصد تو ان کو مارکیٹ کے لیے تیار کرنا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو ظاہر ہے یونیورسٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کی تعلیم و تربیت پہ فوکس ہی یہ ہے کہ بھئی ان کو ایسی چیزیں سکھائی جائیں جن کی آج کو ضرورت ہے, جس سے وہ استعمال کر سکیں, جس سے وہ آگے بڑھ سکیں. تو یونیورسٹی کا تو مقصد ہی بیسکلی یہی ہے. شنیلا, آپ کیا کہیں گی کہ ایک جو نصاب ہے ہمارے مروجہ پرائیویٹ یا سرکاری یونیورسٹی کا, اس نصاب پہ آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ بچے جب ڈگری لے لیتے ہیں تو جب انہیں پریکٹیکل لائف میں جانا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ بتایا نہیں گیا, ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا, اس بات کا تو ہمیں علم نہیں ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, میں سیکنڈ کروں گی آپ کی بات کو. جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے نکل رہا ہے تو وہ ایک بڑی آئیڈیل سچویشن میں ہوتا ہے جہاں پہ سب کچھ تھیوریٹیکل بیسڈ ہوتا ہے. بہت ہی ہیویلی تھیوریٹیکل بیسڈ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایجوکیشن اسٹرکچر کا پارٹ ہیں, لیکن اس کو مارکیٹ کے بارے میں کچھ زیادہ سکھایا نہیں جاتا, کچھ زیادہ ایکسپوئر نہیں دیا جاتا. مطلب اس کو اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو انفارمیشنل مطلب اس پہ لوڈ ڈال دیا جاتا ہے, اس کو انفارمیشن دے دی جاتی ہے, بٹ ٹرانسفارمیشن کی طرف نہیں لایا جاتا اس کو, جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اسکل سیٹس ڈیولپ ہونے رہ جاتے ہیں جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو کنسیپچل بیس اسٹڈیز کی مارکیٹ ریلیونس نہیں ہوتی ہے. یہ گیپ جو ہے یہ پھر ان کو تنگ کرتا ہے بعد میں. یعنی آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پڑھانے والا اسے نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں سلیبس یا کریکولم جو ہے نا وہ ریوائز بہت فریکوینٹلی نہیں ہوتا. وہ مطلب اس کو ڈیکیڈز لگ گئے. ہم نے جو بکس پڑھی وہ ہم سے 10 سال بعد یا 5 سال بعد والے لوگ بھی جو ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. لیکن آج کل کا جو اپڈیٹ ہونا چاہیے, اپڈیٹ ہونا چاہیے, اور ویسے بھی جو کارپوریٹ ڈائنامکس ہے نا وہ بہت جلدی چینج ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے ٹیکنالوجی کی چینجز آ رہی ہیں, جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں چینجز آ رہی ہیں, وہ دنوں کے حساب سے, مہینوں کے حساب سے آ رہی ہیں, جبکہ کریکولم جو ہے وہ سالوں کے حساب سے چینج ہی نہیں ہو پا رہا. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہے. تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ اس بات پہ ہے کہ کریکولم چینج اپڈیٹ ہو رہا ہے. ہم مستقل, چونکہ میں یونیورسٹی میں ہوں اور ہم میرے ڈپارٹمنٹ کو بنے اگر 4 سال ہوئے ہیں تو ہم 4 سال میں اب تک 4 دفعہ بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید اپنا کریکولم اپڈیٹ کر چکے ہیں. کتنے سالوں میں؟ 4 سال. 4 سال میں 4 دفعہ. ہاں, ہمارا پہلا بیچ ابھی مارکیٹ میں نہیں آیا, لیکن ہر سال جو ڈفرینٹ ٹرینڈز آتے ہیں یا چیزیں آتی ہیں, ایچ ای سی بھی اس کے اوپر ایک یونیورسٹی کی بات ہے, سب پہ ایچ ای سی کی گائیڈ لائنس تو سب پہ امپلیمنٹڈ ہے نا. ایچ ای سی کے حساب سے سب کو اپنے آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ کالجز اور یونیورسٹیز کو وہ اتنا اس نے پریویلیج دیا ہوا ہے کہ جو وہ خود سے سمجھیں کہ یہ سبجیکٹ شامل ہونے چاہیے, وہ یونیورسٹیز اپنے یا ڈپارٹمنٹس اپنی مرضی سے کر بھی سکتے ہیں. ان کا من مرضی کر سکتے ہیں. بالکل, ان کا ایک وہ طریقہ ہے نا کہ بورڈ آف اسٹڈیز ہے, فیکلٹی ہے, اکیڈیمک کاؤنسل کے تھرو وہ اس پہ جا سکتے ہیں, اور کریکولم اب بہت ریگولر اپڈیٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ سب جو یونیورسٹی میں جو ڈپارٹمنٹس جو پریکٹیکلی کام کراتے ہیں وہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں مارکیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرنا ہے, ہمیں اس گیپ کو جو ہے وہ برج کرنا ہے. تو ہمارا جو کریکولم ہے, میں تو ڈپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل میڈیا میں ہوں, اور جتنے بھی ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹس ہیں سارے,
ان کا جو کریکولم انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے وہ سارا مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے. بچوں کو انٹرنشپس کرائی جاتی ہیں, بچے پروڈکشن پڑھ رہے ہیں, بچے وہ ساری سکلز جو ان کو مارکیٹ میں چاہیے وہ سیکھ رہے ہیں. اور اب جو ہے ہمارا جو 8th سیمسٹر, جو بھی ہمارا فائنل ابھی بیچ نکلے گا, اس میں سے بہت سے بچے اپنا کام خود بھی کر رہے ہیں. تو یہ والی ایک چیز, ہاں اسکول لیول کے اوپر کریکولم چینج ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ان کی بہت زیادہ اب اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, انہوں نے اپنی اتھارٹیز بنائی ہیں جس کے اوپر کام ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم بہت ریگولر کریکولم جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یونیورسٹیز انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ. جی شنیلا, آپ کیا ایڈ کریں گی؟ جی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے جس طرح سے سویرا صاحبہ ذکر کر رہی ہیں کہ اپڈیٹ ہو رہا ہے, اور شاید انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ ان کا بھی کوئی فرسٹ بیچ آنے والا ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے بعد. تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید کچھ ڈپارٹمنٹس ہوں گے جو کہ میڈیا ریلیونس ہے, جیسے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ریلیونس ہے یا IT کی ریلیونس ہے, جو اب وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہوں گے, اور ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ ابھی مارکیٹ میں آنے والی ہوگی. لیکن ابھی ہم بات کریں کہ جو لوگ آ چکے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا حالات گزرے ہیں, تو بہت سی یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں جو ان امپلائڈ پھر رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اسکل سیٹ ان کا میچ نہیں کر رہا ہوتا. ڈگری ہے, باقی نہیں. آلدو وہ بھی ایک کریکولم کے تھرو گزر کے آئے ہوتے ہیں, ان کے پاس نالج ہوتا ہے, لیکن نالج جو ہے نا امپلائر کو وہ والا نالج چاہیے جو ایکشن, جس پہ ایگزیکیوشن کر سکے, صرف انفارمیشن ہی چاہیے. تو میرا اسٹل پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ بہت سے ڈپارٹمنٹس میں صرف وہ نالج دیا جا رہا ہے جو صرف آپ کو انفارمیشن دیتا ہے, لیکن وہ کچھ ایگزیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے یا کریٹیکل تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یا پرابلم سالونگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ریڈی نہیں کر رہا. اور جیسے انہوں نے اسکولس کی بات کی تو میں اس کو بھی سیکنڈ کروں گی کہ اسپیشلی جو اسکول تک کے لیول کی چیزیں, وہ بالکل بیسک لیول کی چیزیں ہیں, اگر ہم اسی لیول پہ تھوڑا کریٹیکل تھنکنگ, تھوڑی سافٹ اسکلس, کمیونیکیشن اسکلس جیسے پرابلم سالونگ اسکلس, یا ہم ڈفرینٹ لینگویجز اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کریں, تو میرے خیال میں یونیورسٹی لیول پہ آتے آتے جو ہے ان کی ایک اچھی خاصی بیس جو ہے وہ کھڑی ہو چکی ہوگی. جی اچھا, یہ بتائیے سویرا کہ جو یونیورسٹی کی لائف ہوتی ہے یہ تو خواب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب میری ڈگری مکمل ہو جائے گی, میں فلاں بزنس کروں گا, فلاں جاب کروں گا, فلاں ملک میں چلے جاؤں گا, فلاں جگہ شادی کروں گی. جو خواب ہوتے ہیں پھر ڈیمیج جب ہوتے ہیں, خواب خدا نخواستہ, یا خوابوں کی تکمیل ہوتی ہے, تو اس میں یونیورسٹی کا کیا قصور ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے, یا کیا بچوں کو دے رہا ہوتا ہے؟ نہ یونیورسٹی خواب توڑنے والوں میں بنے بنائے وہ پہلے ہی آ رہے توڑتے تو ہے نہیں. توڑنا نہیں, خواب تو ہر ایک کا ٹوٹتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک کا خواب جو بچپن میں میرے خواب دیکھے تھے وہ ہر پورے ہوں گے. آپ روز خواب دیکھتے ہیں, روز ٹوٹتے ہیں, روز آپ نئے خواب دیکھتے ہیں. یونیورسٹی میں خواب عجیب و غریب قسم کے آتے ہیں. نہیں, وہ خواب تو ٹوٹ ہی جانے چاہیے نا, وہ جو عجیب و غریب والے آتے ہیں تو وہ تو پھر ٹوٹ ہی جائیں تو بہتر ہے, تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. تو بات یہ کہ خواب آپ دیکھیں گے, آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے جو ہے آپ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, تو پھر خواب تو آپ دیکھتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ اس کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں. اب آپ کس قسم کے خواب دیکھ رہے ہیں اور کس قسم کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن جو لوگ واقعی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, میں نے یہاں سے نا آپ کو مزید بتانا ہے کہ میں نے سوال کیا کیا تھا, کیا پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. یہاں بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور بات کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نوجوان بچی اور بچہ جب یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ کیا خواب دیکھتا ہے, ان کی آگے کی زندگی جب سنورتی ہے یا بگڑتی ہے تو یونیورسٹی کا کیا اس میں عمل دخل ہوتا ہے. ہماری بہن سویرا بات کر رہی تھی, میں دوبارہ ان سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈگری اس نے لینی ہے اور اس نے شادی کرنی ہے. پہلا سوال میرا یہی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اس نے جاب کرنی ہے اور اس نے باہر جانا ہے اور کچھ نے پر پیچھے رہ جانا ہے, تو کیا دیکھیں یونیورسٹی تو وہ جو آتا ہے نا, تو پہلا کام تو استاد کا وہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اس خواب سے نکال کے حقیقت کی دنیا میں کھڑا کر دے کہ حقیقت کیا ہے, آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ محنت کریں گے, آپ آگے بڑھیں گے, اپنے خواب پورے کر لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت نہ کریں اور آپ لوگوں کو جو ہے یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بچہ پہلے محنت کرے, ہاں محنت, اور جو خواب پورے کرنا چاہ رہا ہے وہ پیچھے پیچھے خواب آئیں گے, اس کے خود ہی آئیں گے. جب آپ محنت کریں گے اور آپ اپنے آپ کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہیں گے تو آپ اس کے لیے کوشش بھی کریں گے. تو جب آپ کوشش کریں گے تو آپ خود بخود وہاں پہنچیں گے. لیکن بغیر محنت کے جو خواب ہے وہ نہیں پورے ہوتے. اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو میرے والد صاحب نے بہت شروع میں ایک بات سمجھائی تھی کہ شادی زندگی کا مقصد نہیں ہوتی, یہ زندگی میں چلتے چلتے کبھی بھی جب آپ کی قسمت میں لکھی ہو جاتی ہے.
تو میں تو اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتی ہوں کہ شادیاں ایک ہی ہو جائے تو آپ اسی کو چلا رہے ہیں. ہمارے لیے تو شادی ہے, آپ شادیوں پہ بلیو کر لیں, لیکن یہ کہ آپ جو بھی آپ کا مقصد ہے, اور یونیورسٹی میں استاد کا کام اس کو اس کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے, اس کو ان زندگی کی حقیقتوں کا احساس دلانا ہے تاکہ وہ ان کے بل بوتے پہ اپنی زندگی بنا سکے, اپنی زندگی کو, اور باقی ساری چیزیں پھر آپ کے پیچھے آتی ہیں جب آپ محنت. شنیرا یہ آپ بتائیے کہ ڈگری ہے, اب وہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ جو میری ڈگری ہے میں نے وہی کام کرنا ہے, وہ کام مل نہیں رہا اس کو, یا اللہ نے اس سے وہ کام نہیں لینا. پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں نے ماسٹر کر لیا ہے تو میں نے اب ہاتھ سے کام کیوں کروں, میں اپنا کام کیوں کروں. اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بچے کو 80,000 لاکھ 1.5 لاکھ کی جو آفر ہے نا وہ بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ڈگری ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن میں کچھ اپنا کر لوں. میں بے شک شروع میں مجھے 10,000 روپیہ بچے, لیکن آہستہ آہستہ وہ تو انکریز ہوگا, اور جاب تو کسی وقت جا سکتی. اس پہ کیا آپ موٹیویٹ کریں گے بچوں کو؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ چھوٹا موٹا کام کرنا جو ہے نا وہ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں ہم. تھوڑا سا میں نے یہ ٹرینڈ چینج ہوتا دیکھا ہے, اور اس میں جو ایک ڈیجیٹل مزدوری کا کانسیپٹ آیا ہے نا کہ آن لائن فری لانسنگ کر رہے ہیں بچے. جی, تو مطلب وہ ڈیجیٹل مزدوری ہے نا, وہ کھڑے ہو کے مارکیٹ میں پسینے والی مزدوری بڑا صاف ستھرا نا. جی بالکل, تو اس طرف بھی جایا جا سکتا ہے. وائی ناٹ, ایک آپشن آپ کے پاس اب اویلیبل ہے, تو آپ اپنی جو بھی آپ کی اسکل ہے یا ڈگری ہے اس سے ریلیٹڈ آپ فری لانسنگ کریں. اگر فری لانسنگ نہیں کر سکتے تو آن لائن بزنس کریں. اب آپ کو دیکھیں کسی گلی کے کونے پہ کوئی ریڈی لگا کے کھڑے نہیں ہونا پڑتا, آپ ایک آن لائن اپنی شاپ بنائیں, آن لائن اسٹور بنائیں اور اس پہ محنت کریں, تھوڑی بہت اسکل سیکھیں. آج کل تو 3 ماہ یا 6 ماہ کے کورسز ہیں جو سیکھنے کے بعد آپ ایک آن لائن شاپ چلا سکتے ہیں. بہت کچھ ہے. جی, تو ڈیجیٹل ریولوشن جو آیا ہے نا یہ کووڈ کے بعد یا اس کے دوران اور اس کے بعد بہت زیادہ, اس نے بہت سے دروازے کھول دیے ہیں اپرچونیٹیز کے ہم سب کے لیے. اور جو سب سے زیادہ بینیفٹ لے رہی ہے نا وہ یہ جنریشن ہے جو یونیورسٹی جا رہی ہے. جو ہم جیسے لوگ ہیں جو 10 سال پہلے گریجویٹ ہو چکے تھے, بچہ بے شک گاؤں میں بیٹھا ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں شہر میں آنے کی, اور اس کو ایون یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آن لائن دیکھیں, آپ کے پاس کورسرا ہے, آپ کے پاس یوڈیمی ہے, بیسک نالج ہو, گوگل اسکل شاپ جو ہے وہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو لنکڈ ان جو ہے وہ ایک لائبریری پرووائڈ کرتا ہے, کورسز کرواتے ہیں. تو آپ گھر بیٹھے جو ہے ٹاپ نوچ آرگنائزیشن سے سرٹیفکیشن لیں اور اپنا کام اسٹارٹ کر دیں. اگر آپ اس چیز پہ بیٹھے رہیں گے نا, یہ تو بہت پرانی بات ہے نا, جب ہم نے گریجویشن کی تھی یا ماسٹرز کیا تھا 10 سال پہلے, میں نے 2014 میں کی تھی, اور اس وقت یہ ٹرینڈ تھا کہ جی آپ نے جاب ہی کرنی ہے, اور ایک دوڑ ہوتی تھی کہ کتنے کی جاب ہے, کس یونیورسٹی کے بچے کو آفر کی جا رہی ہے, کیا پے اسکیل ہے, اس کا پے پیکیج کیا ہے. اب تو یہ ساری چیزیں بہت ہی غیر ضروری ہو گئی ہیں, ہر کوئی اپنا کام اسٹارٹ کرے. یونیورسٹی میں رہتے ہوئے بچے جو ہے وہ مائکرو انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کر رہے ہیں. آپ بات کریں جی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے ابھی بات کی کہ کریکولم کو چینج کیا جانا چاہیے, تو اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنی چاہیے کہ آپ وہاں پہ مائکرو انٹرپرینورشپ کو جو ہے انٹروڈیوس کروائیں, تاکہ وہاں پہ مینٹورز کی گائیڈنس میں رہتے ہوئے بچے جو ہیں وہ انیشیل سٹارٹ لیں. پھر آپ کو پتہ ہے کاروبار میں تو مطلب فیلئر بھی آنے ہوتے ہیں, ضروری ہے نا, پارٹ آف اینڈ پارسل ہے کاروبار کا. کاروبار جائز ہے نا, سود حرام ہے. جی بالکل. تو جو فیلئرز ہیں وہ آپ کسی مینٹور کی گائیڈنس میں ان کو جھیلیں, ان کو مطلب اپنے آپ کو اپ اسکل کریں, کلائنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے اپنی برانڈنگ کرنی ہے, کس طرح سے مارکیٹنگ کرنی ہے, سیلز کیسے کرنی ہے, یہ سارا آپ وہاں سے سیکھیں. تو جب ایک چھوٹے سے ایکو سسٹم میں آپ سیکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ پرابلمس بھی آتی ہیں, یہ بڑے اسکیل پہ آئیں گی بڑے آگے جا کے, تو میرے خیال میں تب بھی آپ کی ایک بیس بن چکی ہوگی. تو تب آپ یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ 1,00,000 1.5 لاکھ کی سیلری ملنا ضروری ہے, جاب کی طرف جانا ضروری ہے, بلکہ اب تو بہت کم لوگ ہیں جو بزنس کی فیلڈ سے اور آئی ٹی کی فیلڈ سے جو ہیں وہ دے آر لوکنگ فار جابس. جب وہ گریجویٹ ہوتے ہیں وہ اپنا کام سٹارٹ کرنے کو پریفر کرتے ہیں. سویرا, آپ ایک تو ان کی بات میں کچھ چیز ایڈ کریں, کمی یا زیادتی کریں, کہاں انہوں نے بات صحیح کی ہے, کہاں اچھی بات نہیں کی. ساتھ میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے یا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ آیا ہے یونیورسٹی میں تو اس کو اسی وقت چھوٹے سے کسی بزنس پہ لگا دیا جائے یونیورسٹی کی طرف سے, یا اس کو گائیڈ کر دیا جائے, ڈیلی ایسا کہ لیکچر ہو کہ باہر یہ ہو رہا ہے, آپ جس طرح کا آپ کا ذہن ہے اس طرح کی چیز آپ نے لانچ کر دیں, بنا دیں یا سیل کریں, یا جو باہر کی امیزون جیسے ہے تو اپنے لیپ ٹاپ کو, اپنے موبائل کو یوز کریں, تاکہ جب وہ ہمارے وہ درس نظامی کے
آتا ہے کہ جب یونیورسٹی سے یا مدرسے سے بچہ، مثلا مدرسے جب بچہ پڑھتا ہے دورہ حدیث کے بعد 8 سال، تو اس کو دورے بھی پڑھتے ہیں. دورے اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ مدرسے کی فری رہائش، فری کھانا، تو یونیورسٹی میں جو ہاسٹل ہوتا ہے وہ دورے جو پڑھتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں اس بچی اور بچے کو دورے نہ پڑھیں، اور انہیں پتہ ہو کہ یار میں تو اپنا کام پہلے ہی کر رہی ہوں، تو میں سیٹل ہوں، مجھے کیا پریشانی ہے، اور دوروں سے بچائے. دورہ سے تو ویسے بچنے کے لیے نا خود بھی ہمت کرنی پڑے گی. لیکن میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سکلز ہیں آپ بچوں کو سکھائیں اور وہ اپنے بزنس رن کریں بجائے اس کے کہ وہ کسی جاب کے پیچھے جائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو بہت چھوٹے اسکیل سے بھی چیز شروع کریں گے تو ایک نہ ایک دن وہ آپ کا ایک اچھا ایکسپینڈڈ بزنس آپ کے پاس ہوگا. بلکہ اس میں جو ہے اب انٹرپرینیورشپ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو یونیورسٹی میں، اور ان کو شروع سے اس میں ایک جنرل کورس HEC نے بھی رکھا ہوا ہے کہ بچوں کو ہر ڈسپلن کے بچے کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنے کام کر سکتا ہے، اپنے اسٹارٹ اپ شروع کر سکتا ہے. دوسرا ہے کہ میں اس اسکول آف تھاٹ سے ہوں جن کے نزدیک ڈگری اور سکلز دونوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. صحیح. کہ جو ڈگری ہے اس کی اپنی ایک ورتھ اور ویلیو ہے، اور اس کے ساتھ سکلز بھی ضروری ہیں. سو دونوں جو ہیں دے گو ہینڈ ان ہینڈ، دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ کی ڈگری، آپ کی سکلز، بغیر سکلز کے آپ کی ڈگری ذرا مشکل میں ہوتی ہے، اور ڈگری کے بغیر سکلز بھی ذرا مشکل کا شکار رہتی ہیں. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے چیزوں کے لیے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. باقی آپ نے جہاں بات کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور یونیورسٹیز میں یہ کچھ انکیوبیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو پہلے دن سے یہ بتائیں کہ بھئی آپ اپنا سٹارٹ اپ شروع کر سکتے ہیں، آپ اپنی چیزوں کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. بلکہ ہمارے بھی جو فائنل ایئر کے پروجیکٹس ہیں اس میں بڑی اچھی بات مجھے جو لگی کہ اپنی تعلیم کو بچے ایسے یوٹیلائز کریں کہ جو ان کے پیرنٹس کا کوئی کاروبار ہے، مطلب کوئی اگر آٹو موبیلز کا کام کر رہے ہیں یا کوئی اور ان کا وہ کام ہے، تو وہ ڈیجیٹلی اب اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ ہم انہی پروڈکٹس کی مارکیٹ ڈیجیٹلی کریں گے، اور وہ ان کا فائنل پروجیکٹ ہے. سو اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ سسٹینیبل بھی ہے کہ وہ اس کو ساتھ ساتھ آگے لے کے چلیں گے. اس طرح کچھ بچیاں جو کہتی ہیں کہ ہم بیگز ہماری امی بنا سکتی ہیں اور ہم اس کو ہینڈ پینٹ کر کے سیل کریں گے. سو ایسا بہت سا کام بچے اب کر رہے ہیں، اور بچوں کو جو ہمارے پاس پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، دکھ یہ ہے نا ہر بچے کو کرنا چاہیے. تو اس کا احساس اب دلائیں. ہم اپنے بچوں کو پہلے دن سے یہ بتاتے ہیں کہ بجائے آج سے 4 سال بعد آپ سوچیں کہ مارکیٹ میں بالکل کرنا چاہیے. جو آپ گھر میں بیٹھ کے کل شادی کے بعد نا وہ اجازت نہیں ملتی گھر سے میاں کے پیسے کی طرف نہ دیکھے، وہ نہ دے، لیکن اس کو یہ پتہ میرے پاس اپنے ذاتی پیسے کی طرف بھی دیکھے، لیکن یہ کہ اپنے ہاتھ میں بھی اسکل رکھے کہ اپنی چیزوں کو خود سے وہ چلا سکے، وہ آگے لے کے چل سکے. تو اسکل چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے دونوں کو آنی چاہیے، اور دونوں کے اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے زندگی میں. جی آپ کیا جو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ فیمیلز کے لیے تو فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت ہی ضروری ہے. میل تو آلریڈی اسی مین اسٹریم میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونا یا اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنا. میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. اور اسکل مطلب ہر انسان کو آنی چاہیے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو. ایون آج کل بوڑھے جو ہیں، جو اس دور سے نکل چکے ہیں، جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن کا پارٹ رہے ہیں، اور انہوں نے اب دیکھا کہ اب ڈیجیٹل دور شروع ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس 50 60 70 سال کے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں شارٹ کورسز کے لیے، کیونکہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں. جو بوڑھے ہیں، جی، جو اب بوڑھے ہو چکے ہیں. آپ نے کیا تو دیے ویسے لوگ نہیں، ایک وہ ڈیفینیشن تو ہوتی ہے نا سوسائٹی میں، جی ایک ڈیفینیشن تو ہے نا، تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. صحیح. اچھا سویرا یہ بتائیے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی خاص طور پہ ایسے نا وہ چمکدار ایڈ آتے ہیں، اس میں بہت کچھ دکھایا جاتا ہے. وہ کہاں سے کیمرہ چلتا ہے، کہاں پہنچتا ہے. پھر سونے پہ سہاگے والی بات یہ ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے. وہ نیشنل چینل کو بجٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایڈ وہ اپنے پیج پہ بوسٹ کرتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس ایریا کے بچے ہمیں لینے، وہاں پہ بوسٹ کیا جاتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس دن آپ کے ساتھ ہمیں یہ جو بوسٹ کی دنیا اس کے اوپر ہم پروگرام کریں آپ کے ساتھ بھی. اب وہ ایڈ چل گیا، سوشل میڈیا کا ہو یا چینل کا ہو، پہلے اخبارات میں آتا تھا، تو وہ گرامر سا دکھایا جاتا ہے کہ نا وہ یونیورسٹی نہیں ہوگی، کوئی میرا خیال ہے کوئی بڑے لیول پہ جیسے فلمیں بنتی ہیں جیسے سیٹ کے اوپر، اس سیٹ کو دکھایا جاتا ہے بنیادی طور پہ. تو اس سے بچے کبھی کبھی جب چلے جاتے ہیں، وہ ماحول آگے نہیں ملتا، یا کچھ ایسی یونیورسٹیز، میرا سوال لمبا ہو گیا، کچھ ایسی یونیورسٹی اپنے اسی نظام کو، اپنے سسٹم کو
وہ چمکدار ماحول کو دکھا کے فیسیں لیتے ہیں اور بعد بچے پچھتاتے بھی ہیں. تو کیا چاہتے ہیں آپ میرے سے اس پہ؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سچ سچ بولیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ریسورسز ہیں وہ بہرحال پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے نہیں ہیں اس وقت, اور جس طرح وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں, وہ سارا کچھ بچوں کو دکھا کے اٹریکٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک سرٹن مارکیٹ ہے جس کو وہ اٹریکٹ کر پاتے ہیں, وہ ہر بچے کو اٹریکٹ نہیں کرتے. اس وقت بھی میں اس بات کو کہتے ہوئے میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے علاوہ بھی وہ بچوں کی پہلی پریفرنس ہوتی ہے جو آپ کے ملک میں عام بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی. اور جو ہمارے پاس میرٹ بھی جو آتا ہے اس میں جو ٹاپ بچے ہوتے ہیں ان کی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ ان کو پنجاب یونیورسٹی کے کسی بھی شعبے میں داخلہ مل جائے, جو لاہور بیسڈ ہیں, جو لاہور کے گرد و نواح میں رہتے ہیں, باقی علاقوں میں بھی ہیں. اسی طرح جو پبلک سیکٹر, اور دوسرا بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت تو جو پبلک سیکٹر کی فیس بھی ہے نا وہ ایک عام آدمی کے لیے دینا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. گورنمنٹ نے جو اسکالرشپ اسکیم نکالی ہے اس سے ان کو کافی آسرا ہوا ہے, تو پرائیویٹ کی تو فیسیں پھر بہت زیادہ ہیں. سو ان کی تو ایک اسپیسیفک مارکیٹ ہے جس کو وہ کیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ان کے ایڈز کو دیکھ کے, گلیمر کو دیکھ کے, چیزوں کو دیکھ کے. لیکن جو سیریس اسٹوڈنٹ ہے, جو واقعی پڑھنا چاہتا ہے اور جس کو لگتا ہے کہ اس کو آگے بڑھنا ہے, وہ ابھی بھی اس کی پہلی پریفرنس پبلک سیکٹر ہوتی ہے. اس کی ایک بہت بڑی جو مثال ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے داخلے ہیں وہ پبلک سیکٹر کے داخلے بند ہونے کے بعد ہوتے ہیں. صحیح. کہ جب وہاں سے آپ کا بچہ جو ہے جو کہیں بھی نہیں ہوگا پھر وہ وہاں اس طرف کا رخ کرے گا, اور یہ بات پرائیویٹ والوں کو بھی معلوم ہے. دوسرا, انفارچونیٹلی جس طرح بہت ساری چیزیں بزنس بن گئی ہیں, ایجوکیشن بھی اب ایک بزنس بن گیا ہے. اتنی یونیورسٹیز کا کھل جانا اور ان کو جو ہے جس طرح بھی ان کے فی اسٹرکچر ہے, جو ان کی چیزیں ہیں, وہ بھی ایک بزنس کے طور پہ ہے, اور وہاں پہ بھی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کلائنٹ سمجھ کے ڈیل کیا جاتا ہے, جو ایک میجر وجہ بھی ہے ہمارے ہاں ڈگری اور تعلیم کے ایک ڈیٹوریٹ ہونے کا سسٹم کی, کہ بھئی وہ چیک اینڈ بیلنس اس طرح سے نہیں ہے. تو جو بچہ ششکے دیکھ کے جاتا ہے نا اس کو پھر کوئی خاص افسوس ہوتا نہیں ہے. شنیلا, آپ یہ بتائیے کہ کریکٹر ساز جو ماحول ہوتا ہے, ایک پازیٹیو جس کو ہم افراد سازی کہتے ہیں, کریکٹر بلڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں, جو ایک فرد سے افراد, پھر افراد سے افراد سازی ہوتی ہے, وہ کتنی آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بات یہ ہے کہ جب برائی ہے نا وہ زیادہ نظر آتی ہے. یونیورسٹی کے 100 بچے اچھا کام کریں اور وہ روڈ پہ کریں, وہ روڈ صاف کریں, اس کی تشہیر نہیں ہوتی, یا کوئی بھی فیلڈ ہو. جو ہی دو بچے بیٹھے ہیں بائک پہ, وہ نہر پہ جا رہے ہیں اور پیچھے لائن لگی ہے, نعرے بھی لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور دوسروں کو راستہ بھی نہیں دے رہے. پھر آگے کوئی ایسا سامان جیسے ہم چیزیں کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو وہیں پہ پھینک دیتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو افراد سازی ہے وہ یونیورسٹیوں میں کیوں نہیں ہو رہی, یا ہو رہی ہے تو کتنے فیصد ہو رہی ہے؟ اچھا, اس میں سمجھتی ہوں کہ افراد سازی یا ذہن سازی جو ہے یہ صرف ایک یونیورسٹی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یونیورسٹی تک جب ایک انسان, وہ بچہ ہے, وہ بچی ہے, وہ پہنچتے ہیں تو ان کی ذہن سازی بہت حد تک ہو چکی ہوتی ہے. جیسے کہ ہمیں کچھ ریسرچز یا اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ بچے کی زندگی کے پہلے 7 سال میں جو عادات ڈیولپ ہو جاتی ہیں وہ موسٹ آف دا لائف اس کی زندگی کا حصہ رہتی ہیں. اس میں کہوں گی والدین کا بہت عمل دخل ہے. چھوٹی ایج سے جیسے گرومنگ جس طرح کی کر رہے ہیں, جس اسکول میں بچے جاتے ہیں اس کا بہت عمل دخل ہے, جس انوائرمنٹ میں بچے رہتے ہیں. مطلب اسکول کا انوائرمنٹ اوبیسلی 5 سے 6 گھنٹے بچے ادھر گزار کے آ رہے ہیں. گھر پہ جو انوائرمنٹ دیا ہوا, جہاں پارک میں بچے کھیلنے جاتے ہیں, تو یہ ایز اے ہول نا ایک پوری نیشن کی رسپانسبلٹی ہے, جس میں گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ سوشل اویئرنیس کی بھی کیمپینس چلائے, کہ جس طرح کوڑا آپ نے کہا کہ پڑا ہوا ہے, چاہے اس کو اسٹرکٹنیس کرنی پڑے, چاہے جو مرضی ہو. جو ایک پورشن ہے نا, بائک چل رہے ہوتے ہیں گاڑیوں, جی مطلب جیسے کراچی میں آپ جائیں تو پیک پھینکی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ, تو کوئی اویئرنیس نہیں ہے. بچوں کو جب چھوٹے ہوتے سے نہیں بتایا گیا. نہ ہو جائے ہم سے. جی, تو نہیں, دے آر ویل اویئر آف دس فیکٹ. آپ کے خلاف ہمارے نہیں, میرے خلاف نہیں ہوں گے. میں کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں بتا رہی ہوں کہ اس چیز کو ہم نے بہتر کیسے کرنا ہے. جی.
تو میں آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہوں گی کہ صرف یونیورسٹی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. جب ذہن سازی ہو چکی ہوئی ہے بچے کی تو بہت پیچھے سے یہ چیز چل رہی تھی. ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کروں گی, ابھی میں اس پہ اور بولوں گی, لیکن ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گی کہ ہمارے گھر میں یہ بات کہی جاتی کہ بچے کو دین سکھا دو, پھر دین اس کو سب کچھ سکھا دے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کی کریکٹر بلڈنگ آ جاتی ہے, آپ کی ذہن سازی آ جاتی ہے, آپ کی سوشل رسپانسبلٹیز کیا ہیں وہ آ جاتی ہے. اگر آپ بچے کو چھوٹی ایج سے اچھے مینرز, اچھے ایتھکس اور دین سکھا دیں گے. اب جو ہم نے کریکولم کی بات کی نا, تو میں بیک ٹو دیٹ پوائنٹ جاؤں گی کہ اس میں آپ کو ایتھکس بھی پڑھانے ہیں, مینرز بھی پڑھانے ہیں چھوٹی ایج میں. جو ہم اسکول کا کہہ رہے تھے نا کہ کریکولم کو ریوائز ہونے کی یا پھر اس کو جلدی ریوائز کرنے کی ضرورت پیش آئی, وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ پھر آپ یونیورسٹی کے ہاتھ میں بچہ دے کے اس کو بلیم نہیں کر سکتے کہ فلاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس طرح سے ہیں, کیونکہ وہ گھر سے, وہ معاشرے زیادہ سے, ماں پیدا باپ آپ کے سے. پاس ہوا ہے, تربیت آپ نے کی ہے. بالکل. اور یونیورسٹی کے پاس تو 4 سال کے لیے آیا, 3 سال کے لیے. جی بالکل. یونیورسٹی کا بھی جو انوائرمنٹ ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ مطلب ایک براڈ اپ مائنڈ کو یونیورسٹی میں لے کے آتے ہیں, بڑا ٹائم ہوتا ہے. بہت ٹائم ہے, بہت ٹائم ہے, میں مانتی ہوں بہت ٹائم ہے. اور تب تک اویئرنیس بھی آ چکی ہوتی, تھوڑی تھاٹس میں میچورٹی بھی آ چکی ہوتی ہے اور بچہ جلدی سیکھتا ہے. تو ہاں, جو لوگ نہیں سیکھیں ان کو سکھانے کے لیے بہت ٹائم اینڈ اسپیس ہوتی ہے ہمارے پاس. میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جب بچے یونیورسٹی میں آتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں, تو میرا تو سب سے بڑا جو ایک دماغ میں خیال آتا ہے وہ آتا ہے کہ جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ہمیں گھروں میں بتایا جاتا تھا کہ وہاں آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے, استاد سے کس طرح بات کرنی ہے, کلاس میں آپ نے کیسے رہنا ہے, آپ نے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. لیکن جب میں آج کل کے بچے دیکھتی ہوں, بہت معذرت کے ساتھ, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کبھی کسی نے بتایا ہے کہ یونیورسٹی میں آپ نے بیٹھنا کیسے ہے, آپ نے اٹھنا کیسے ہے, آپ نے اپنی لمٹ کیسے ڈیفائن کرنی ہے, آپ نے ٹیچر کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے. یہ ماں باپ کا کام ہے, کیونکہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں تو ان کو یہ باتیں بری لگتی ہیں. بریک لینی ہے اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹی کے جو بچے ہیں اب وہ کیا پاتے ہیں, کیا کھوتے ہیں. ڈگری مل جاتی ہے, تربیت کتنی ہوئی ہوتی ہے اور کتنی یونیورسٹی کر دیتی ہے. 3-4 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. اب بہت ساری ہم نے باتیں کی, پروگرام کا آخری حصہ ہے اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ آصف آغا صاحبہ. ان سے میں پوچھتا ہوں, سائمہ یہ بتائیے کہ جو یونیورسٹی کے بچیاں اور بچے ہیں, یونیورسٹی ان کا بگاڑتی کیا ہے, ان کا سنوارتی کیا ہے, اور بہتری کیسے مزید ممکن, کیونکہ بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں جو اچھا ہو رہا ہے, جو شہری کر رہے ہیں, اس میں یونیورسٹیوں کا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی کالج سے, کسی نہ کسی یونیورسٹی سے نکلا ہے, اور جو اس نے ماں سے, باپ سے, اساتذہ سے, یعنی کہ یونیورسٹیوں سے بھی سیکھا ہے, وہی اچھا ڈیلیور کر رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بہتری کیسے ممکن ہے اور نیا کیا ہو سکتا ہے, اور حالات کے جو تقاضے ہیں, جو AI کا دور ہے, اس کی سپیڈ کو آنے والے جو بچے جنہوں نے 3-4 سال بعد فیلڈ میں پراپر آنا ہے, وہ کیسے اس مقابلے کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اچھا پیر صاحب, اس میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا. دوسرا سر, یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بہت ہی ان پہ بہت کام کر رہی ہوں اور یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہی کام کر رہی ہوں. تو آپ نے یونیورسٹیز کا پوچھا, تو میرا بہت آنا جانا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں. آئی گیس کہ شاید ہی لاہور کی کوئی یونیورسٹی ہو جہاں پر میرا آنا جانا نہ ہو. تو سر یونیورسٹیز کے انوائرمنٹ کے حساب سے تو آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ یونیورسٹیز تو اپنے اینڈ سے پوری کوشش کر رہی ہیں, اور تربیت کا فقدان ڈیفینیٹلی ہے, پیرنٹس کی طرف سے بھی ہے. اور یونیورسٹی کا یہ حساب ہے سر کہ اب تھوڑے سے حالات مختلف ہیں, یہ جین زی کا دور ہے, اور ان بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے. تو سر اس میں جو بگیسٹ چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے آج کل یونیورسٹیز کو, وہ ہے اس جنریشن کی, ان بچوں کی گفتگو, کمیونیکیشن سکلز جس کو آپ کہتے ہیں, گفتگو کے آداب, کمیونیکیشن سکلز. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یونیورسٹیز تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہیں کہ ان کی تعلیم پہ پوری توجہ دیں. کیونکہ دیکھیں, اگر 4 سال کی ایک بچہ ڈگری لیتا ہے تو اس پہ اگر اسٹوڈنٹ کی انرجی لگتی ہے تو یونیورسٹی کی بھی اتنی ہی لگتی ہے.
لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ AI کا دور ہے, یونیورسٹیز میں مجھے جو لگتا ہے جو چیز لیک کرتی ہے وہ دو چیزیں لیک کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ کمیونٹی بلڈنگ بچوں کو نہیں سکھائی جا رہی, جو کہ بہت ضروری ہے. اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, ایک تو ویسے ہی کمیونیکیشن کا بہت مسئلہ ان کا, کیونکہ انہوں نے ہر وقت موبائلس میں اور لیپ ٹاپس میں گھسے رہنا ہے, اور ان کو کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے. ایون اگر میں ایز اے ریکروٹر ان کو کال بھی کروں, انٹرویو کے لیے بلاؤں, تو بچے زیادہ تو یہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کال پہ ہی کر لیں, انٹرویو آن لائن ہی کر لیں. تو یہ چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ یونیورسٹیز جتنی بھی کوشش کر لیں, لیکن کمیونٹی ڈیولپمنٹ کہیں نہ کہیں مطلب اس کا گیپ رہ گیا. اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسکلس کی طرف یونیورسٹیز نہیں آ رہی, بالکل نہیں آ رہی. ان کا پورا جتنا بھی فوکس ہے وہ سارا تھیوریٹیکل پڑھانے میں ہے, کتابیں ان کو پڑھا دیں گے, ان کا فائنل ایئر پروجیکٹ بھی کوئی نہ کوئی کروا دیں گے, سب ٹھیک ہے. لیکن فار ایگزامپل ایک سافٹ ویئر انجینئر ہی جب وہ اپنی ڈگری لے کے یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو ہمارے جیسے انسٹیٹیوٹس کے پاس آنا پڑتا ہے کہ مجھے کوئی ایک شارٹ کورس کروا دے تاکہ جو میں پڑھ کے آیا ہوں اس اسکل میں مجھے مزید مہارت حاصل ہو جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے سر کہ کہیں نہ کہیں یونیورسٹیز کو اس چیز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں بگیسٹ تو اب حل کیا ہے؟ یونیورسٹی, سوسائٹی, بچے, اب دیکھیں نا, اگر یونیورسٹی والے والدین کو بلاتے ہیں اسکول پہ, کالج پہ, بھی آ کے بچوں کے بارے میں ہم سے رپورٹ لو, تو کیا سمجھتی ہیں اگر ایسا سسٹم بنا دیا یونیورسٹی کے اندر کہ والدین کو بچوں کی رپورٹ جائے؟ آج کل تو بہت آسان ہے, ای میل سے آگے نکل کے ہم واٹس ایپ کی دنیا میں آ گئے ہیں, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ آلریڈی ہو رہا ہے, یونیورسٹیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر ایک دن کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں نہیں آتا تو اس کے گھر فوراً کال چلی جاتی ہے کہ آپ کا بچہ آج نہیں آیا. وہ اپنے اینڈ سے کر رہے ہیں. مجھے اسے لگتا نہیں ہے کہ اگر 400 بچہ ایک یونیورسٹی میں ایک دن نہیں آیا تو 400 والدین کو کال جاتی ہوگی. جاتی ہے, کہہ دینا آسان ہے میرا خیال ہے. نہیں سر, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے سر کہ دیکھیں ان کے ایک LMS کا ایک سسٹم ہے, ان کے CRMs بنے ہوئے ہیں, ان کا پورا ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہوا ہے جس میں ایک بچے کی جو اٹینڈنس ہے وہ جاتی ہے اور ڈے اینڈ پہ وہ سارا کچھ کیلکولیٹ بھی ہوتا ہے. اور یہ ایون جو ان کے ٹیچرز ہیں, جو ان کے لیکچرز ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آج آپ کی کتنے اسٹوڈنٹس آئے تھے اور جو نہیں آئے کہ آپ نے ان کی رپورٹ کی ہے کہ وہ آج نہیں آئے. مجھے اس میں نہیں ہے, لیکن جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ پیرنٹس کو بلایا جائے اور پیرنٹس کو یہ بتایا جائے, آپ یقین مانیں کہ پیرنٹس خود بھی بچوں کو کچھ کہنا نہیں چاہتے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ والدین خود فکر نہیں اپنے بچوں کی. سر ان کو فکر ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی ذات کے جو ان کی وہ ہیں کمیاں, جس کو آپ احساس کمتری اپنے موبائل پہ گم ہے میرا خیال ہے وہ. ایبسولوٹلی یو آر رائٹ. مائیں جو ہیں ان کو بھی یہ ہے کہ میں اپنے بچے کی تربیت نہ کروں, اس سے بہت بہتر ہے میں کسی اور کے بچے کے اندر نقص نکال دوں, اس کی تربیت کروں. اور یہ سب سے بڑا ہمارے اپنا بچہ ہر ماں کو بڑا اچھا لگتا ہے, دوسرا بچہ ہر ماں کو بڑا برا لگتا ہے. بالکل ایسی ہے سر. ہم جب چھوٹے تھے دوسری طرف الٹا کام ہے. بالکل جی بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اب میں سویرا صاحبہ یہ بتائیے کہ انہوں نے بات کی حاضری کی, کہ کیا حاضری واقعی ایک بچہ چھٹی کرتا ہے تو ایسا سسٹم ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر جنرل بنیادوں پہ. ہاں یونیورسٹی پہنچ کے بھی ٹھیک ہے, میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ والدین تک اطلاع پہنچانی چاہیے. اگر آپ کا بچہ فریکوینٹلی کچھ مس بیہیو کر رہا ہے یا اس کے ڈسپلنری ایکشن اس کے خلاف ہو رہا ہے یا کوئی اور مسائل آ رہے ہیں تو ماں باپ کو ضرور بلا کے ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. لیکن اگر یونیورسٹی آ کر بھی وہ بچہ اتنا ذمہ دار نہیں ہو رہا کہ اس کے آپ پیچھے پھریں گے, تو پھر اس بچے کو یونیورسٹی لانے تک اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے اس کی تربیت اس طرح نہیں کی گئی کہ وہ اتنا ذمہ دار ہو سکے. پہلی بات تو یہ. دوسری, یونیورسٹی میں ہمارے ہاں تو ہے کہ آپ نے 75% اٹینڈنس جو ہے وہ مینڈیٹری ہے اگر آپ ایگزامس دینا چاہتے ہیں, اور بچوں کو ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہے. تو یہ بچے کی بنیادی ذمہ داری ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ پورا کرنا ہے. آپ یہ بتائیے کہ یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بعض ہم نے یہ بھی واقعات دیکھے ہیں کہ اساتذہ کے اوپر بدتمیزی ہوتی ہے, ان کے اوپر بات ہوتی ہے, سوشل میڈیا پیجز کے اوپر آ کے یونیورسٹی کے بچے اپنے اساتذہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں اور شدید قسم کا زخمی ہو جاتے ہیں بچے, خود بھی اور دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں. اس کا کیا حل ہے؟
اس کا میں سمجھتی ہوں واحد حل یہ ہے، یہ آپ کو نا آپ کے فوکس سے ہٹانے والی ایکٹیویٹیز ہیں. اگر آپ کا ویژن کلیئر ہے نا کہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس چیز سے اپنے گول سے جڑے رہیں گے. آپ اس طرح کی جو ہے نا وہ مطلب ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں نہیں پڑیں گے. میں نے پچھلے سوال میں یہ عرض کیا تھا کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے اسٹارٹ سے، لیکن میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ذکر کرنا بھول گئی. میری والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا ماں باپ ہر بچے کی تربیت کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بچہ تابع دار بنے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ ماں باپ کا کوئی زور نہیں چل بڑی اہم سکتا، بات کی. بہت بے بس ہوتے ہیں. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے اور سارے بچے بالکل. مختلف ہوتے ہیں. اگر میں تو کبھی اپنی یونیورسٹی کے سارے چھوٹی بچے ایج جیسے میں کیسے ہو جائیں؟ جی میں اپنی چھوٹی ایج میں کبھی کہتی تھی نا کہ یہ بچہ یا یہ بالغ جو اس نے یہ حرکت کی، ماں باپ کو چاہیے تھا ان کو سمجھاتے، تو مجھے کہتے تھے کہ ماں باپ کو بلیم نہیں کرنا. ماں باپ کوئی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد ایسی نکلے، اور وہ اچھی تربیت دیتے ہیں، لیکن اگر آگے کوئی اچھا نہیں نکلتا تو اس پہ ان کا زور نہیں ہے. بس نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی انہوں نے ہوتی ہے. کہتے اگر اچھا نہیں نکلتا تو پھر ہمارا اس میں ہمارا نہیں. لیکن میری اس بات پہ جو ہے نا، میرا بات ٹھیک ہے کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے. خاص طور پہ آپ کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے کام یہ، کیا ہوتا ہے؟ یہ لڑائی ہوتی ہے، پروٹیسٹ ہوتی ہے، پروٹیسٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے عزت دینا اب دیکھیں چھوڑ دیا نا پرائیویٹ چیزوں کے یونیورسٹی میں اوپر. یہ کام نہیں ہوتا. نہیں، ہمارے یہاں پھر یہ تو سیاست ہے نا کہ آپ نے اپنے مقاصد حل کرنے ہیں، آپ کو ان کی مفادات چاہیے. پاور ہے، ان کی بیوٹی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کی. نہیں، پاور اینڈ بیوٹی وہاں پہ وہ اس طرح کی پالیٹکس، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پنجاب یونیورسٹی سے تو بہت پالیٹکس نکلتی بھی رہی ہے، مطلب ہوتی ہے، اور اگر وہ جو ہے نا مثبت ہو رہی ہے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. لیکن جب اپنے مفادات کی جنگ شروع کر دیتے ہیں، آپ ایڈمنسٹریشن کو نیچے دکھائیں گے، ہاں ذاتی مفادات کی، تو پھر مسئلہ آتا ہے نا. تو یہاں پہ تو ہر ایک کا یہ خیال ہے اس وقت تو آپ کے ملک پورے میں یہی ہے سیاسی کہ میں مقاصد کے لیے یوز ہو جی مطلب بالکل. آپ کر رہے ہیں نا اس کو کہ بھی آپ ان کے لیے کریں گے. جب آپ دو لوگوں کو لڑائیں گے، آپ اپنی کوئی اتھارٹی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہوگا. پورے ملک میں ایسے ہی حالات چل رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آ رہے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کی تھی، تربیت والی جو بات تھی کہ ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اس بات سے اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ واقعی اولاد کا برا کوئی ماں باپ نہیں چاہتے اور اپنی طرف سے بہتری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پیرنٹنگ ایک بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے. آپ کے بہت سے اصول وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں. ہر بچہ الگ قسم کی جو ہے نا وہ توجہ مانگتا ہے، الگ قسم کی تربیت مانگتا ہے، الگ طریقے کا برتاؤ مانگتا ہے. تو اس بچے کو اس کے حساب سے ڈیل کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. میرے دونوں بچے برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، مجھے ان دونوں کو ان کے حساب سے لے کے چلنا ہے. ایک ہو سکتا ہے آگے ہو، ایک پیچھے ہو، تو پیچھے والے کو بھی آگے لانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آخر میں تو میرا خیال ہے کہ ان کا بڑا وہ ہوتا ہے. آخر میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، اگر اسی کوسچن کو لے کے چلیں تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پرامن احتجاج تو ہر شہری کا حق ہے، جو کہ اس ملک میں ویسے دیا نہیں جا رہا. وہ چاہے کالج ہو، یونیورسٹی ہو، چاہے آپ نیشنل لیول پہ دیکھ لیں کوئی سیاسی جماعت ہے یا پارٹی ہے. صحیح. ہاں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر آلریڈی آپ نے اتنی ہیوی اور تھیفٹی اماؤنٹ پے کی ہوتی ہے کہ آپ کے زیادہ تر پرابلم سالو ہو چکے ہوتے ہیں. پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں آپ نے جو ہے بہت شکریہ، بڑی مہربانی. خواتین حضرات، آج کا وظیفہ ہے یا مالک و بادشاہ. یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں جو تنگی ہے خدا نخواستہ وہ دور ہو جائے گی، آپ کے معاملات کی اصلاح ہوگی، اور قلب کی جو صفائی ہے آپ کو نصیب ہوگی. ان کے سکون قلب ملے گا، راحت ملے گی، اچھا روزگار ملے گا، اور دل میں سخی ہونا آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا. دل کا سخی بندہ ہوگا تو وہی جیب سے پیسہ دوسرے کے نکال سکتا ہے. اور ساتھ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کا جو دل ہے وہ لوگوں کے لیے کدورت نہیں رکھے گا، سیاہی نہیں رکھے گا، گناہ گار نہیں ہوگا، اور بگڑے ہوئے کام آپ کے درست ہوں گے. محتاجی دور ہوگی، دوسروں کی غلامی سے آزادی نصیب ہوگی، تنگ نظری و کم فہمی سے آپ کو نجات ملے گی. یا مالک کو 313 بار پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد. شروع میں درود پاک پڑھیں، آخر میں درود پاک پڑھیں، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے تو اس وظیفے کا آپ کو صحیح فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.